في كتاب مكنون. الحمد لله الذي أعزنا في الإسلام وأكرمنا بالقرآن، وصلى الله على نبينا على خير المنام. احباب ذی وقار، حمد و ثناء تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا داتا و مولا ہے، ہم سب کا غوث اور دستگیر ہے۔ درود و سلام افضل النبیین، امام المتقین، شفیع المذنبین، آپ کے اور میرے پیر و مرشد بعد از خدا بزرگ توئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات بے مثال اور ذات عالی شان کے لیے خاص ہیں۔ احباب ذی وقار اور صد احترام ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے جب جناب آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارا، اللہ نے ساتھ یہ بات کہی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم زمین پہ چلے جاؤ، جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو مانے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ غم تکلیفیں ساری دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو پھر قائم فرمایا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ رب العزت نے انبیاء وقتاً فوقتاً مبعوث فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو کلام بھی عطا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحائف دیے، صحیفہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی تاجدار مدینہ، آپ اور میرے دلوں کی دھڑکن، ہمارا ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث فرمانے کے بعد یہ نہیں کہا جو آپ کے لیے اللہ نے بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، اللہ نے کبھی کسی نعمت کے بارے میں جتلایا نہیں، لیکن آپ مدینے والے تاجدار مدینہ وہ نعمت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پہ احسان کیا کہ میں نے مومنوں کو سونا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے بنی اسرائیل پہ انبیاء کی قطاریں نازل کیں، پے در پہ نبی، اللہ نے انہیں نہیں کہا تم بہترین امت، اللہ نے ان کے لیے پکا کھانا زمین پہ اتارا، اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا تم بہترین امت۔ لیکن خوش ہو جائیے، آپ اور میں اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، ہم سب سے بہترین امت۔ اور ہمیں اللہ نے جو کلام دیا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کچھ دوں گا، اللہ نے ہمیں جو کلام دیا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آج کی رات دو پہلے گزر گئیں، یہ درمیان والی دو باقی ہیں۔ اللہ اگر شب قدر گزر گئی ہے تو ہمارے نصیبے میں فرما،
اللہ اگر آج ہے تو صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر اللہ آنے والی ہے تو ہمیں اس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 باتیں کہنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال میں بہترین مہینہ بنایا، اللہ نے اس مہینے میں بہترین رات بنائی، اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں کے سردار مقرر کیا جناب جبرائیل علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت نے چوتھی بات اس زمین پہ سب سے بہترین شہر جسے قرار دیا وہ مکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ببکۃ مبارکہ۔ اور 5ویں بات انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ باتیں کیوں عرض کی؟ ذرا ان باتوں کو جمع کیجیے۔ اللہ نے یہ کلام جس پہ اتاری وہ نبی تمام انبیاء کا سردار، اللہ نے یہ کلام جس مہینے میں اتاری وہ تمام سال کے مہینوں میں افضل، اللہ نے یہ کلام جس رات میں دیا وہ رات تمام راتوں کی سردار، اور اللہ نے یہ کلام جس شہر میں نازل کیا اللہ رب العزت اس شہر کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، کہیں اللہ فرماتے ہیں ببکۃ مبارکہ۔ اللہ کبھی مکہ کی قسمیں، کبھی مدینہ کی اہمیت اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، اور وہ نعمت لیلۃ القدر جس کی جستجو میں ہم ہیں، جس کی تلاش میں ہم راتوں کو جاگتے، اس کی فضیلت اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس مہینے میں اس رات میں ہمیں وہ انعام دیا کہ جو نہ پہلے کسی کے نصیبے میں آیا نہ بعد میں کسی کی قسمت میں ہو سکتا۔ صرف 2 آیتیں، پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، 2 آیتوں کی فضیلت سیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل بیٹھے ہیں، آپ سے محو گفتگو ہیں، جبریل آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کرتے ہیں، اپنی سماعت کو متوجہ کرتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل آج آپ نے ایسا کام کیا جو کام آج سے پہلے نہیں کیا۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی آج آسمان کی وہ کھڑکی وہ دروازہ کھولا جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا، آج آسمان کا وہ در کھلا جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور اللہ نے آج آسمان سے ایک فرشتہ اتارا، آج سے پہلے وہ فرشتہ زمین پہ نہیں اترا، اور اللہ نے اسے 2 آیتیں دے کے بھیجا جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ صرف 2 آیتوں کی فضیلت۔ وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت نے آخر تک ایسی نازل فرمائی جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ صرف 2 آیتیں۔ احباب گرامی قدر، آپ نے علماء سے سنا ہے اس قرآن کو پڑھنا فضیلت کیا ہے؟ سیدی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اس کو پڑھا کرو، اس کا مطالعہ کیا کرو۔ اللہ نے جو جواہرات جو موتی اس میں رکھے ہیں اس میں غوطہ زن ہو کے میری ماؤں بہنوں میرے بیٹوں میرے بھائیوں تلاش کیا کرو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو پڑھو، قیامت کا دن ہوگا، انسان پریشان ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں ایک خوبصورت چہرے والا، ایک بارونق چہرے والا، پر نور چہرے والا شخص آئے گا، پوچھے گا مجھے جانتے ہو؟ یہ پریشان آدمی محشر میں کھڑا ہے،
اس کو اللہ رب العزت جلال میں غیظ و غضب میں نظر آ رہے ہیں، اللہ غصے میں، اللہ فرما رہے ہوں گے این الجبارون این القہارون۔ انسان اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا، نبی فرماتے ہیں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورے کا پورا اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا۔ اس کیفیت میں یہ آنے والا پوچھے گا مجھے جانتے ہو؟ یہ پریشان کہے گا نہیں، یہ آنے والا کہے گا میں وہ قرآن ہوں جنہیں تم راتوں کو جاگ کے پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ سے انسان کی سفارش کر کے جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے جو راتوں کو جاگ کے قرآن تلاوت کرتا، قرآن کو سمجھتا۔ احباب گرامی قدر، ہمیں سورہ المزمل سنائی جاتی ہے، آئیے میں ذرا آپ سے یہ بات عرض کروں، ہم کس سطح پہ ہیں اور ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے چادر کو اوڑھ کے لیٹنے والے ذرا اٹھ، اے پیارے نبی اٹھ جائیے، لیٹنا نہیں ہے، چادر کو پرے کیجئے، اٹھ جائیے۔ کیا کرنا ہے؟ قم اللیل، رات کا قیام کیجئے۔ کتنا؟ الا قلیلا، رات ساری مگر تھوڑا سا وقت چھوڑ کے۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض احباب اس آیت کو غلط معنی میں پیش کرتے ہیں، جی کہ دیکھیں نبی پاک کو کہا گیا کہ ذرا کٹ قرآن پڑھو، ذرا کٹ قیام کرو، آرام بوتا کرو۔ نہیں، اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات قیام کیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم قیام کیجئے۔ کیا معنی؟ اگر دن اور رات برابر ہے، جتنا دن اتنی رات، تو آدھی رات قیام کیجئے۔ اگر راتیں لمبی ہیں، طویل ہیں، آدھی رات سے کچھ کم قیام کیجئے۔ اور اللہ رب العزت اس سے آگے کیا فرماتے ہیں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی، یا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ کے، سکون سے۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ اے نبی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیجئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اجلت میں تیز تیز قرآن کو مت پڑھیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ آپ پہ قرآن کو جمع کر دے گا۔ اور سورہ مزمل میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھنا ہے ٹہر ٹہر کے، آرام سے، سکون سے، سکون سے، سکون سمجھ کے، اللہ کا کلام، اللہ سے گفتگو سمجھ کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا مشکل بڑا ہے۔ کون کہتا ہے؟ رحمان کہہ رہا ہے ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا مشکل بڑا ہے، بھاری بڑا ہے۔ ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھاری بڑا ہے لیکن اپنے نفس کو درست کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ آئیے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ کریں گے اللہ کے لیے؟ قرآن کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، رمضان کے بعد قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، رمضان کے بعد راتوں کے قیام کو چھوڑیں گے نہیں، رمضان کے بعد
نفلی روزوں کو چھوڑیں گے، نہیں، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، یہ تو تھا میٹھا میٹھا پہلو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو۔ میٹھی بات بڑی اچھی لگتی ہے، قرآن سننا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ذرا گھر جائیے، آج اپنے قرآن مجید کی شیلف کو دیکھیے۔ اللہ کی قسم، اگر اس شیلف پہ گرد پڑی ہے، یہ گرد اصل میں قرآن پہ نہیں بلکہ تیرے دل پہ پڑی ہوئی ہے۔ وہ سامنے میرے قرآن پڑے 3، ان قرآن مجید کی حالت دیکھیے۔ یہ قرآن مجید سے بھری ہوئی شیلفیں، ان میں سے چند قرآن ہلاتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھ دیتے۔ اس میں اللہ نے کیا کہا ہمیں نہیں پتا۔ ساری زندگی گزر گئی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، ہمیں یہ نہیں پتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب کون ہے، ولا الضالین کون ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہمیں نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے۔ ہماری کیفیت وہ ہے نا، قرآن کی فریاد ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، غلمان حریر و ریشم کے مجھے ریشم کے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے پھر لپیٹ کے کتے دور اچھی جگہ تر رکھتا جاتا ہے۔ لو پیا میں قرآن پیچھا نہ ہوئے۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما چکے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، قرآن کو پڑھا کر قیامت کے دن یہ تیری سفارش کرے گا، اور مجھے معاف کیجئے، میں آپ سے ایڈوانس معافی چاہتا ہوں۔ لیکن آج ہمیں مولویوں نے اس مسئلے میں پھنسا دیا کہ اگر تیرا وضو نہیں ہے تو قرآن مجید کو پکڑنا نہیں ہے۔ شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی، آپ وضو میں ہیں قرآن کو پڑھیے، یہ افضل۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، نبی پاک نے کہیں منع نہیں کیا کہ قرآن مجید کو آپ بے وضو نہیں پکڑ سکتے۔ میں بات کہتا چلوں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس کے اوپر آیت لکھی ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے سامنے بڑے صاحب رائے، بڑے سیانے، بڑے قابل عقل مند لوگ موجود ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن ہم نے یہ عام معاشرے نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو سمجھنا ساڈا کام نہیں، یہ مولویاں دا کام، ساڈا کی کام، اسی پیسے وٹنے جا کے ہٹی تے کام کرنا، ساڈا کام ہی نہیں قرآن کو سمجھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو، خاک بدہن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایسا نہ ہو کہ نبی کہیں اللہ یہ قوم وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آج ہماری کیفیت ویسے ایسی ہے، آج ہماری کیفیت ایسی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ساری زندگی گزر گئی، 60 سال کی عمر، 70 کا پیٹا، 25-30 سال، 50 سال کے قریب عمر، ساری زندگی قل ہو اللہ پڑھتے گزر گئی، یہ نہیں پتا اللہ نے قل ہو اللہ میں کہا کیا ہے۔ ساری زندگی انا اعطیناک الکوثر پڑھتے گزار دی، لیکن نہیں پتا کہ اللہ نے اس میں کیا بیان فرمایا، اور اس سے زیادہ قرآن ہمیں آتا بھی نہیں ہے۔ ایک بابا جی تھے، وہ پڑھتے تھے والتین والزیتون، غلطی پتہ لگی، وہ پڑھتے تھے والتین والزیتون، اصل کیا ہے والتین والزیتون، وہ پڑھتے تھے والتین والزیتون وطور سینین۔ کہا بابا جی آپ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ لے مینو ساری عمر ہوگی صحیح پڑھ دیں، تو نواں آ گیا غلط پڑھ، صحیح پڑھنا قرآن، لے آؤ قرآن۔ قرآن دکھایا، وہاں لکھا ہے والتین والزیتون۔ بابا جی کہتے لو اے تے سارا آواز بگڑیا پیا، یعنی خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید اگر سمجھا بھی ہے تو اپنی مرضی کا، قرآن پڑھا اپنی مرضی کا، قرآن سیکھا اپنی مرضی کا۔ وہ مقصد جو اللہ نے کہا تھا
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کو سمجھتے نہیں، کیا تمہارے دل بند ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، قرآن میں اپنی عقل سمجھ قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ اور ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ پڑھا کے انہیں کاٹھے انگریز بنا دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیمبرج کی بڑی بڑی ڈکشنریز یاد کرائی، بچوں کو ٹینسز، ایکٹیو وائز، پیسا وائز، انہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ چیزیں یاد کرا دیں، لیکن اگر ہم نے انہیں نہیں یاد کرایا تو قرآن مجید کے چند میٹھے بول یاد نہیں کرائے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو صرف محدود کر دیا تراویح کے لیے۔ آپ سے مثال عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، جو اس آیت کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کافی ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آدمی ساری رات اس آیت پہ روتا رہا، حالانکہ یہ گل رونا والی نہیں، یہ بات رونے والی نہیں ہے، یہ خواتین کا نجی مسئلہ اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اور یہ بندہ ساری رات اس آیت کو پڑھ کے رو رہا، اسے پتہ ہی نہیں کہاں رونا کہاں ہنسنا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ خطیب صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور مجمع کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خطیب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ان پہ دردناک عذاب، اور مجمع پتہ نہیں ہے نا، مجمع کو ہم نے قرآن مجید کے لیے وقت نہیں نکالا، مجمع کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، واہ جی واہ، ایک باری پھر پڑھو، اور یہ پڑھنے والا پھر پڑھتا ہے اور یہ کہنے والے دوبارہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کے ساتھ وہ مذاق ہے جو اس امت نے کیا ہے، مذاق۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیں، اللہ کی قسم میری زندگی بھی جنت بن سکتی ہے، آپ کی بھی جنت بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کئی روز لگا دیا کرتے، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، سورہ البقرہ کی پہلی 15-20 آیات اپنے بچوں کو سمجھا دیں، اس سے بڑا توحید والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ 15-20 آیات سورہ البقرہ کی پہلی، اللہ نے اس میں موتی سمیٹ دیے۔ اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سانو کی پتہ متقی کون ہوندا؟ سانو کی پتہ؟ اسی سمجھی دا ایک کام مولویاں دا، وڈا کوئی شیخ الحدیث ہوئے گا نا وہ متقی ہے، ساڈا تے کام ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آیات اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ جڑا سب تو بڑا سوٹا لاندا او مومن، جدے کپڑے کالے او مومن، جدے وال گندے او مومن، جدے کپڑے دھون والے او مومن، جنہوں غسل دا نہیں پتا، جنہوں صفائی دا پاکیزگی دا نہیں پتا، او پہنچی سرکار اچھا بندہ اے مومن۔ قرآن کہتا ہے مومن یہ نہیں ہے، مومن وہ ہے جن پہ اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آخری بات، اگر ہم قرآن کی ایک آیت پہ عمل کر لیتے، اللہ کی قسم جس طرح یہ دنیا آج ہے ایسے نہ ہوتی۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ہمیں تو توفیق نہیں ہے نا کہ ہم نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کس بھائی کے گھر میں نبی پاک کی سیرت کی کتاب موجود ہے، مجھے امید ہے سب کے گھر میں ہوگی،
لیکن اگر میں ہاتھ کھڑا کروانا شروع کروں کہ ذرا بتائیں نبی پاک کی حالات زندگی، آپ نے مکہ میں کیسا وقت گزارا، مدینہ میں کیسے گزارا، آپ نے احزاب میں کیا کیا، آپ نے بدر میں کیا کیا، آپ نے احد میں کیا کیا، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، آپ کا خاندان کیا تھا، آپ کا چہرہ کیا تھا، آپ کی کیفیت کیا تھی، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، آپ پہنتے کیا تھے، کھاتے کیا تھے، کب ہنستے تھے، کب روتے تھے، کتنی بار ہنسے تھے، کتنی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، آپ کہاں کہاں زخمی ہوئے تھے، آپ کو موت کے وقت کیا کیا بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ اسے کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے نام پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی نے قرآن مجید کا عمل کر کے دکھایا۔ سید عائشہ طاہرہ مطہرہ، آپ کی اور میری امی جان، مومنوں کی ماں سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، کیا کہا کرتی تھیں کہ تاجدار مدینہ میرے سر کے تاج، چلتا پھرتا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قرآن کی تعبیر، یہ ہے قرآن کی تفسیر۔ ہمیں کیا پتہ، ایک آیت پہ ہم عمل کر لیتے، دنیا ایسی نہ ہوتی جس طرح اب ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شہر والے، بستی والے، علاقے والے، کسی کمیونٹی والے، کسی محلے والے ایمان کی حالت میں تقوی اختیار کر لیتے۔ میں نے پہلے کہا سانو کی پتہ تقوی کی ہوں گا، اللہ فرماتے ہیں وہ تقوی اختیار کر لیتے۔ اللہ کیا کرتے؟ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ اور سیدین نے اس بات کی وضاحت فرمائی، آسمان و زمین کے خزانے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ رات انسان سوتے، اللہ رب العزت ٹھنڈی اور میٹھی بارش نازل فرماتے۔ کون سی بارش؟ جو سیلاب کا باعث نہ ہوتی، بیماریوں کا، وباؤں کا باعث نہ ہوتی۔ اور صبح اللہ رب العزت بہترین دھوپ لگاتے، انسان جی بھر کے کام کرتے، رات سکون والی، دن کام کرنے والا، اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرما دیتے۔ یہ تقوی کس بیماری کا نام ہے؟ میں نے یہ بیماری پتہ کیوں کہا؟ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں سخت لفظ بول گیا ہوں۔ میں نے یہ بیماری اس لیے کہا کہ ہم لوگ اس سے دور ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، اسے بیماری کہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کسی کو شوگر ہو جائے، اللہ نہ کرے، کوئی چاہتا ہے مجھے کینسر ہو جائے، بیماریاں ہیں نا، ہم ان سے بچتے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہ بیماری اس لیے کہا ہم تقوی سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکی سے محبت پیدا ہو جائے۔ اس سے آسان تقوی کی میں ڈیفینیشن یا تعریف نہیں کر سکتا۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیے، ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ پتہ ہے نا ہمیں، کیا ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کروں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا سود حرام ہے، ہمیں نہیں پتا بولی والی کمیٹی اٹھانا حرام ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زیادہ قیمت دے کے تھوڑی قیمت والی چیز لینا حرام ہے، ہمیں نہیں پتا نئے نوٹ زیادہ پیسے دے کے لینا حرام ہے، 1000 روپیہ دے کے 1100 دے کے 1000 لینا حرام ہے۔ ہمیں نہیں پتا، پتا ہے زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کمی صرف عمل کی۔ ہم نے قرآن بڑا پڑھا ہے، قرآن پڑھ کے ہم نے قرآن کے صفحے میلے کر دیے، گھسا دیے، بوسیدہ کر دیے، لیکن قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ میں اپنی آخری بات سمیٹتا چلوں، اگر ہم نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہمارے لیے یہ مسائل نہ ہوتے۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اس ملک میں
سود جب تک ہم نہیں قائم کریں گے ملک نہیں چل سکتا، سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، جو قومیں سود کھاتی برباد ہو جاتی۔ آج ہمارے ملک کی کیفیت دیکھ لیجئے، قرآن مجید کی صرف ایک بات مان لی ہوتی نا، سود کو ہم نے ملک سے دور ہٹا دیا ہوتا، آج ہمارے ملک کی کیفیت نہ ہوتی۔ اور ہاں عرض کرتے چلو، امت مسلمہ کا ایک سلگتا ہوا پہلو وہ کون سا ہے؟ کشمیر اور فلسطین کا پہلو۔ اگر ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت پہ ہم نے عمل کر لیا ہوتا، آج فلسطینی اکیلے نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مومنوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے کمزور بھائی، اللہ کہتے ہیں مرد، والولدان، اللہ کہتے ہیں بچے، عورتیں کٹ گئے، مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم ان کے لیے جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور 1.5 ارب امت مسلمہ، 57 مسلم ممالک، دنیا کا سب سے بہترین ہتھیار معدنیات کی صورت میں ان کے پاس، دنیا میں سب سے مضبوط امیر ترین لوگ ان کے پاس، لیکن کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کر کے آج مصر جیسا ملک جو فلسطین کے ساتھ لگتا ہے، فلسطینیوں کی مدد کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ قرآن مجید پہ عمل نہیں ہے۔ اور یہ میری آخری بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، بیت اللہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی بلڈنگ بنانا یا اسے آباد کرنا، یہ کام اور جہاد فی سبیل اللہ برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آج امت کہتی ہے، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمیں شوق ہے بیت اللہ کے حج کرنے کا۔ اللہ رب العزت جتنی میری مائیں بہنیں بھائی سن رہے ہیں، اللہ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بیت اللہ سے بڑی محبت ہے، ہاں ایمان کا حصہ ہے، ہمیں مکے کی محبت دل میں ہے، مدینہ کی محبت دل میں ہے، لیکن ذرا یہ بات بھی سوچئے، مکہ اور محبت، مکہ کی محبت، مدینہ کی محبت دل میں ہے، ہاں یہ ایمان کا حصہ، لیکن ذرا اس بات پہ بھی دھیان دیجئے کہ نبی نے فرمایا تھا ایک طرف یہ کعبہ، یہ بیت اللہ خطرے میں ہو، دوسری طرف ایک مسلمان مومن کی جان خطرے میں ہو، اے بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے اس مومن کی جان بچانے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے خاندانوں میں کوئی بے بس ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں 13 لاکھ 15 لاکھ لگا کے حج کروں گا، میں اس مسلمان اپنے عزیز کو نہیں پوچھوں گا۔ قرآن مجید نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ تمہاری زکاتیں، تمہارے صدقات یہ فقراء مساکین کے لیے، ان میں سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے بہن بھائیوں کا۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اسے میں نے کہا تمہاری 52 لاکھ زکات بنتی ہے، کتنی؟ 52 لاکھ، 52 لاکھ روپیہ زکات، وہ تمہارا بھائی کمزور ہے، اس کو زکات دو۔ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا ایک تو میں فیملی نہ حج کرنا، دوسرا اگر میں اپنے پرانوں زکات دیتی ہے کل میرے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم نے یہ اسلام کو سمجھا، ہم نے یہ قرآن کو سمجھا، ہم نے بیت اللہ جانا یہ زیادہ بہتر سمجھا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے، اور ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، امت مسلمہ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، فلسطینی مرتے رہیں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ آئیے
آج سے یہ عہد کریں، چاہے ایک آیت قرآن مجید کی اگر ہم سمجھنا چاہیں روز سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، ایک آیت اگر اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے بہت اچھا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پوئم سکھانے کی بجائے ڈوریمون، سپر مین، آئرن مین، یہ کارٹون، یہ ملعون کردار دکھانے کی بجائے ان کو قرآن مجید کے کردار دکھائیں، ان کو قرآن مجید کے کردار سکھائیں، ان کو بتائیں کہ موسیٰ کون تھے، عیسیٰ کون تھے، ابراہیم کون تھے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قاضی شریح کون تھے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ سے میں کہوں عبید اللہ ابن جراح کون تھے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں پتا ہے رونالڈو کون ہے، وہ فٹ بال کا بہت بڑا پلیئر ہے۔ ہمیں پتا ہے عامر خان کون ہے، ہمیں پتا ہے کرکٹ کے بڑے بڑے کردار کون ہیں، ہمیں یہ پتا۔ اگر ہمیں نہیں پتا، نہ انبیاء کا پتا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا، نہ نبی کے یاروں کا پتا۔ اس لیے آئیے قرآن اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس مہینے میں دی ہے، اس رات میں دی ہے، آج عہد کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، یہ مہینہ، یہ شہر رمضان ہے، لا کلام الا القرآن۔ امام فرمایا کرتے تھے میں قرآن کے علاوہ کسی سے گفتگو ہی نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے اپنی بارگاہ میں، اللہ قبول فرمائے۔ جتنے بھائی بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔